ایک مختصر کہانی، پرانا بینچ، اظہر نیاز۔ پارک کی وہ شام کتنی خاموش تھی، ہوا ہلکی سی ٹھنڈی، درخت جیسے کسی پرانی بات پر سوچ رہے ہوں، اور چڑیاں کہیں دور اپنی تھکن اتار رہی تھیں۔ اسی پارک میں ایک پرانا سا بینچ تھا، لکڑی کا، تھوڑا مڑا ہوا، تھوڑا سا ٹوٹا ہوا، مگر عجیب سی کشش رکھنے والا۔ لوگ اسے محبت کا بینچ کہتے تھے۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر کئی کہانیاں جنم لیتی تھیں اور کئی ختم بھی ہو جاتی تھیں۔ اسی بینچ پر اس شام ایک لڑکی بیٹھی تھی، سحر، آنکھوں میں نمی، ہاتھوں میں ایک پرانا خط، اور دل میں وہ سوال جس کا کوئی جواب نہیں۔ اچانک ایک نرم آواز آئی، بیٹا، بیٹا، یہاں بیٹھ جاؤں؟ سحر نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید داڑھی، نرم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی۔ جی بابا جی، ضرور بیٹھیں۔ بابا بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے پوچھا، یہ خط کس کا ہے؟ سحر نے خط مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ایک ایسا شخص جو اب کسی اور کا ہو گیا ہے۔ بابا نے ہلکا سا سانس لیا۔ اچھا، اور تم کیوں اس خط میں قید ہو ابھی تک؟ سحر کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ کچھ لوگ چلے بھی جائیں تو دل مانتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت ایک بار ہی ہوتی ہے۔ بابا مسکرائے۔ محبت ایک بار ہوتی ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے جنہوں نے زندگی میں صرف ایک بار کوشش کی ہو۔ سحر نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ بابا نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی زمین پر ٹکائی اور بولے، بیٹا، میں بھی کسی زمانے میں اسی بینچ پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک لڑکی تھی، اس کی ہنسی میں بہار تھی، میں نے اسے بتایا نہیں اور وہ چلی گئی۔ میں ٹوٹ گیا، برسوں تک یہی سمجھتا رہا، محبت ایک بار ہوتی ہے۔ پھر زندگی نے ایک اور دروازہ کھولا، کوئی آئی جو پہلے سے بہتر تھی، پہلے سے سمجھدار، پہلے سے قریب، اور تب مجھے سمجھ آیا کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی ہے۔ دل ہمیشہ نئی روشنی کو جگہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سحر نے دھیرے سے پوچھا، تو میں کیا کروں؟ بابا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ خط پھاڑ دو، کہانی کو وہیں ختم کر دو جہاں وہ ختم ہونا چاہتی ہے۔ زندگی کو اپنی مرضی کا صفحہ لکھنے دو۔ سحر نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا، پھر پھاڑ دیا۔ ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے، جیسے کسی پرانے درد کی قبر کھل کر ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ بابا نے مسکرا کر کہا، دیکھا، اتنا مشکل بھی نہیں تھا، بس دل نے ڈر پیدا کر رکھا تھا۔ سحر نے آنسو پونچھے۔ بابا، آپ ہر روز یہاں بیٹھتے ہیں؟ بابا نے شفقت سے کہا، ہاں، کیونکہ یہ بینچ مجھے یاد دلاتا ہے کہ دل ٹوٹے بھی تو ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بینچ مجھے بتاتا ہے کہ ہر انجام کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے، اور شاید اس لیے بھی کہ میں نے یہ بینچ اپنی مرحومہ بیوی کی یاد میں لگوایا تھا۔ سحر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ بینچ آپ کا ہے؟ بابا نے نرمی سے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے پہلی بار اس سے بات کی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی آخری دعا سنی تھی۔ اس لیے یہاں آ کر مجھے لگتا ہے جیسے وہ کہیں آس پاس ہو۔ سحر کی آنکھوں میں احترام آ گیا۔ بابا، آپ کی باتیں دل کو چھو جاتی ہیں۔ بابا نے جواب دیا، کیونکہ بیٹا، جو بات دل سے نکلے وہ دل تک پہنچتی ہے۔ ہوا کچھ سرد ہو گئی تھی، درختوں نے جیسے سرگوشی کی ہو۔ سحر نے اٹھ کر بابا کا ہاتھ پکڑا۔ میں کل بھی آؤں گی بابا،
بابا مسکرائے۔ آ جاؤ بیٹا، یہ بینچ نئے لوگوں کے بیٹھنے سے ہی زندہ رہتا ہے، اور شاید تمہاری نئی کہانی بھی یہیں سے شروع ہو جائے۔ سحر چلنے لگی مگر چند قدم کے بعد رک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بابا بینچ پر بیٹھے تھے، لیکن اب وہ اکیلے نہیں لگ رہے تھے، جیسے کوئی ان کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا ہو۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، جیسے کسی کی دعا، کسی کے لمس یا کسی کی دیرینہ محبت کی یاد موجود ہو۔ سحر کے دل میں پہلی بار ہلکی سی روشنی اتری۔ شاید واقعی ہر انجام کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے، اور شاید کچھ کہانیاں بینچوں پر نہیں، دلوں میں لکھی جاتی ہیں۔